رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص سبق دیا کہ اگر آدمی پہ کچھ حالات آ بھی جائیں، حالات آ بھی جائیں، لیکن تھوڑی سی ہمت کر لے، عفیف بن جائے، ہاتھ نہ پھیلائے مخلوق کے سامنے، جھولی نہ پھیلائے، عفیف بن. نبی کی بات تو سچی ہے نا. تو اللہ رب العزت خود اس کے خزانوں سے اپنے خزانوں سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور مخلوق سے اسے ہمیشہ بے نیاز کر دے گا. اور پیارے نبی کا ایک ارشاد ہے، جب لوگ مانگتے ہیں اور پھر مانگتے ہی رہتے ہیں تو پھر ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں. تو میرے نبی نے کیا فرمایا، جس کے پاس جتنا. اب تو فقیر کو تو چھوڑیے، امیر کے اندر بھی قناعت نہیں ہے. فقیر کا مانگنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اندر دیکھو تو آج تو امیر سے امیر آدمی بھی اندر کا فقیر ہے، اندر سے فقیر ہی فقیر ہے. اور حل من مزید کا نعرہ ہر ایک کے اندر سے آ رہا ہے، ختم ہی نہیں یہ ہرس جس نے اس کے زندگی کا سکون چھین لیا، اطمینان چھین لیا. حالانکہ اللہ نے اسے اتنا دیا ہے، آرام سے بیٹھ کے کھائے، سچ کروں عمر گزر جائے، لیکن اس ہرس نے اس کا آج کا اطمینان بھی ختم کر دیا. اس لالچ نے اس کا آج کا سکون بھی چھین لیا. کل کا یعنی آئندہ کی وہ سوچ رہا ہے جو اسے زندگی ملنی بھی نہیں، تو آج لگا دسترخوان کا کھانا بھی خود خراب کر رہا. کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی محرومی کی بات. اتنا ملا ہوا ہے، آرام سے بیٹھ کے کھا سکتا ہے، زندگی بھر کھا سکتا ہے. لیکن یہ لالچ، ہرس، یہ بد اخلاقی ہے نا. جب آدمی کے اندر آ جائے تو جو نعمتیں موجود ہوں ان کے لطف سے بھی محروم ہو جاتا ہے. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگا، حضور نے اسے دے دیا، پھر مانگا، پھر آپ نے دے دیا، پھر آپ نے نصیحت فرمائی اور فرمایا، حکیم یہ مال سب کو بھلے لگنے والی اور لذیذ شرعی چیز ہے، بڑی اچھی لگتی ہے یہ مال. جو شخص اس کو بغیر حرص اور لالچ کے حاصل کرے گا اللہ اس کے لیے اس میں برکت دے دے گا، اور جو شخص لالچ کے ساتھ لے گا اس کے واسطے اس مال میں برکت نہیں ہوگی، اور اس کا حال جو البقر کے مریض کیسا ہوگا. جو البقر ایک مثال دی جاتی ہے کہ پانی پیتا رہے، کھاتا رہے، پیٹ بھرتا ہی نہیں. فرمایا جو آدمی ایک مانگنے کا عادی بن جائے، لالچ اس کے اندر پیدا ہو جائے، اس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں. بلکہ قرآن نے ایک عجیب منظر کشی کی، فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال کی بہتات میں تم ایسے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہو، اس لالچ اور حرص میں ایسی سبقت کی دوڑ لگی ہے، حتی زرتم المقابر، تمہاری دوڑ ختم ہوگی جب تم قبروں میں پہنچو گے، تب ہوش آئے گا کہاں بھاگ رہے تھے. الہاکم التکاثر. اس کثرت کی لالچ نے تمہیں غافل کر دیا ہے. کیوں آئے دنیا میں، کس مقصد کے لیے آئے، میرے مولا کی چاہت کیا ہے، میری آخرت کی زندگی کتنی بن رہی ہے، کتنی بگڑ رہی ہے. ہاں سب چیزوں سے غافل. ایک ہی ہے، میری گاڑی اس سے اچھی، میرا گھر اس سے اچھا، میرا کاروبار اس سے اچھا، میری بیٹی کی شادی اس اسٹیٹس کی. ایک میدان ہے بڑھنے کا، یہاں پر ہر شخص دوسرے سے بڑھ رہا. اور جس نے زندگیوں سے سکون چھین لیا، چین ختم ہو گیا. یہ آگ ہے، آگ. ہرس لالچ ایک آگ ہے. جیسے وہ بوفے سسٹم کا کھانا ہوتا ہے نا، کھانا گرم ہوتا رہتا ہے، تو اسی طرح یہ ہرس اور لالچ اس کی زندگی گرم رکھتا ہے. دیا سلائی ہے اس کی زندگی میں جو کسی کروٹ اسے سکون نہیں رہنے دیتی.